آج بچے کو رات کو ہم نے ایک بچے کو کہا کہ تیرا باپ ناراض تھا، تم کیوں ہمارے پاس آئے ہو، آئندہ نہ ہمارے پاس آنا۔ دیکھے نا، جس کا بندہ کھائے اس کا گائے، حکم ہے، لکھا ہے، اصول ہے، جدہ کھائیے ادا گائیے۔ آج یار جس باپ کے ساتھ، جس باپ نے تجھے گود میں لے کے پالا، بڑا کیا، پیسے تم پہ لگائے، آج غور کرے نا ایک بچے پہ کتنا خرچ ہے۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں خود ہی کیلکولیشن کریں۔ لیکن میں باپ سے بھی عرض کروں گا، جتنے باپ بن گیا مسجد میں آئیں، مسجد بہترین جگہ ہے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ یقین مانے ہم نے مساجد میں وہ کچھ دیکھا، وہ کچھ ملا کہ کوئی جہاں سے اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں سے مل سکے۔ لیکن مساجد ہماری غیر آباد ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مارکی میں پروگرام کریں گے، بھلا کیوں کہتے ہیں مارکی میں پروگرام؟ اس لیے مارکی میں کہ جی دوسرے لوگ، میں نے کہا نا بھائی، فجر کے بعد پروگرام کرو، فجر کے بعد پروگرام کرو۔ آج پاکیزگی کے لیے ضروری کیا ہے کہ خوراک آپ کی اچھی ہو۔ جب خوراک گندی ہو، یہ باقاعدہ سیمینار اب ہونا شروع ہو گئے ہیں اس چکن کے خلاف، مرغی کے خلاف، کہ یہ کیا کون کون سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، کون کون سی بیماریاں ہم پہ طاری کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ 3 کلو یا 2 کلو مرغی لیں بازار سے پکائے تو میرا ہر 10 بندے کھائیں گے۔ اگر آج بھی ایک پاؤ دال لے رہے ہیں چنوں کی، وہ بھی 10 بندے کھائیں گے۔ لیکن ہوا کیا ہے، ہمیں لیونگ سٹائل ایسا اپنا دیا، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ اس طرح کا کر دیا کہ ہم نے وہ چیز کھانی ہے جو غیر کہتے ہیں، جو ہمارے اسلاف کہتے تھے، جو ہمارے بڑے تھے، وہ نہیں بات ماننی ہم نے۔ اپنے گھروں کو میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے سجائیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں باقاعدہ طور پہ، اپنے گھروں میں قرآن کی عزت بنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم عطا فرمائیں، تب سمجھ آئے گی کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح جینا ہے۔ ہمارا جینا، مرنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ادب کیا کرتا ہے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کرینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی کہ سیڑھی کا جو ایک سٹیپ ہے، یہ سیڑھی کا ڈنڈا، سیڑھی کا جو ایک سٹیپ ہے اسے کرینہ کہتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور کائنات میں جب کسی کو جب جہاں بھی ملا، محبت سے ملا ہے، نفرت سے نہیں ملا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ تو یہاں بے ادبوں کی باتیں ہیں بڑی۔ ہمارا لڑکا جی بڑا بولڈ ہے، ہمارے بچے بڑے بولڈ ہیں، ہمارے بچے بڑے روشن ضمیر ہیں، وہ ہر بات پوچھتے ہیں یہ اس طرح کیوں ہوا۔ ہمارے پاس تو بتانے کے لیے قرآن موجود ہے، لیکن ہم بتائیں گے کس کو؟ کسی غیر مذہب کو نہیں بتا سکتے، ہم کسی کافر کو نہیں بتا سکتے۔ کافر کو بول کے نہیں بتانا، کافر کو ہمارا کردار کافر کے سامنے آئے۔ ہم جب بار بار مسجد میں جائیں کہتے ہیں خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش اسی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ میں نے پوچھا میاں جی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے جب تو اکیلا ہو تو تجھے پتا ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب تو اکیلا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نیک وہ نہیں ہے جس کی محفل نیک ہے، پاک وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، وہ نہیں پاک، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ یہ تربیت کی غرض سے غرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے ایک دن فرمانے لگے، بڑے پیار سے کہنے لگے یہ پرندے جو ہیں یہ بچوں کو چوگا کھلاتے ہیں، بچوں کو چوگا کھلاتے ہیں۔ کبھی کسی پرندے نے بچوں کو گھر بنا کے نہیں دیا، چوگا کھلاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو خود ہی سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ معاشرے کا اپسیٹ ہے نا،
فطرت کے علامہ صاحب تو جگہ جگہ بولے ہیں نا ہماری بہتری کے لیے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوستانی۔ بندہ تو بابا تو نماز پڑھنے چلا جاتا ہے فجر کی، یقین ماننے بچے نہیں جاتے، میرے پاس لوگ روز آتے ہیں، اس کا میں علاج بتا دوں آپ کو، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ مسلے پہ اس کے لیے خوب دعا کریں اور اپنے خصوصی طور پہ کھانے بہتر کر لیں۔ ہمارے کھانے اچھے نہیں ہیں، اپنے کھانے بہتر کر لیں، اللہ کے حضور روز گڑگڑائیں، خوب روز رو کے گڑگڑائیں، یا اللہ ان کو سوار دے، کیونکہ باپ کی دعا ہر صورت اولاد کے حق میں قبول ہوگی، ہر صورت قبول ہو۔ غذا کے بارے میں مجھے حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سٹائل ہے نا بڑا عجیب ہے، یقین مانے 2 ٹک بسکٹ صبح۔ میرا آج دل کرتا ہے کہ ایک بابا اور بیان کر دوں میں آپ کو، وہ شیخ الحدیث جو کہتے، میں نے پوچھا تھا نا وہ کون تھے بھلا، وہ حافظ غلام خادمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے۔ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہمارے آئے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں، پیر بھائی بیٹھے ہوئے، مونم صاحب، یہ بتا دیں گے آپ کو کہ آپ کا کھانے کا طریقہ کیا تھا۔ صبح اتنا سا کھانا 3 انگلیوں کے ساتھ، رات کو پھر اسی طرح، اور کم از کم 40 سال میں نے میاں جی کے ساتھ گزارے ہیں، اور کہ خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 دن، یہ سمجھیں گے کہ یہ جو جی ایسے خام خواہ انجینئرنگ کر رہے ہیں جی لافزنی کر رہے ہیں، نہیں، یہاں موجود ہیں کچھ لوگ 40 دن صرف پانی پہ گزارا، اور شان کس قدر پائی کہ جو بھی سیالکوٹ میں بندہ گیا ہے ان کے پاس دوائی لینے، کبھی یہ نہیں ہوا اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جی میں میاں جی کو گیا من و رام نہیں آیا۔ آج ڈاکٹروں کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، وہاں طریقہ کیا ہے علاج کا۔ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر صاحب بھی میرے واقف تھے، تو جو پیشنٹ تھا اس نے مجھے بلایا، وہ ڈاکٹر صاحب دڑا دڑ لکھ رہے ہیں دڑا دڑ لکھ رہے ہیں۔ میں نے جا کے اوپر پوچھا پتر کیا لکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے اٹھ گیا، کہنے لگا جی ٹیسٹ لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی اس کی 80 سال عمر ہے، تم نے ٹیسٹوں کے چکر میں اس کو مار دینا ہے، تم نے اوپر CT اسکین لکھا ہے اس کا۔ میں نہیں کہتا کہ علاج نہ کروائیں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ 80 سال کے بابے کا CT اسکین 2 بار جب ہوگا، تیسری بار اس کا دم اندر ہی نکل جائے گا۔